جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں آپ لوگوں نے ایک اعتراض کی شکل یا پھر یہ ہے کہ ما اضمر عاملہ کا اعراب خامس وہ پڑھ لیا تھا، جو کہ رفع کا وجوب ہے، جو کہ کیا ہے؟ رفع کا وجوب ہے۔ اس کی ایک مخصوص مثال لی کہ جی زید اذہب بہ منہ لیس منہ، ازید ذہب، کیا مثال ہے؟ ازید ذہب بہ۔ ازید ذہب بہ کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اس میں باقی ساری باتیں تو ثابت آ رہی ہیں کہ یہ ما اضمرہ کے قبیل سے ہے ظاہری شکل و شباہت کے اعتبار سے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو وہاں پر ایک شق یہ پڑی تھی کہ اگر اس فعل یا اس کے مناسب کو ہم مقدم کریں تو وہ اس کو مفعول بہ ہونے کی وجہ سے نصب دے رہے۔ یہاں پر یہ نصب نہیں دے رہا، یہاں پر یہ باقی سب نے کان پکڑے ہوئے، تم تینوں ویسے کھڑے ہو، اس کا تو عذر ہے، تو آپ دونوں کو کیا ہے؟ کوئی خاص بندے ہو ہیں کہ خصوصے ہو؟ کیوں بھائی؟ تو اس میں یہ بات نہیں پائی جا رہی۔ زید پر اگر ہم ذہبہ کو مقدم کریں تو یہ اس کو نصب نہیں دے سکتا۔ نصب نہ دے سکنے کی وجہ کیا ہے؟ نصب نہیں دے سکنے کی وجہ کل آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ جی یہ بھی تو ہینڈ فری ہے، چلو اب تو ویسے ہی چلنا۔ تو یہ کیا ہے؟ ذہبہ کو با کے ساتھ مقدم کریں گے تو اس نے زید کو جر دے دینا، با کے بغیر اگر اس کو مقدم کریں گے تو پھر یہ فعلی لازم ہے، یہ کسی کو نصب نہیں دے سکتا۔ مطلب ابھی تک جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ جی ذہبہ کو ہم بعینی ہی مقدم نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت یہ پڑھ لی تھی کہ چلو ذہبہ بہ کا جو مترادف ہے، اس کا جو مناسب ہے، اس کو مقدم کر لیتے ہیں۔ اس کا جو مناسب ہے ذہبہ بہ کا، جو اس کا مترادف فی المعنی ہوگا وہ اذہبہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اذہبہ کو اگر ہم زید پر مقدم کر کے یوں کہہ دیں اذہب زید، تو یہ زید پھر منصوب نہیں ہوگا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ یہ کیا ہوگا؟ یہ نائب فاعل بنے گا اور یہ مرفوع بنے گا۔ تو لہٰذا وہ شق جو یہ بات تھی کہ جی اگر ہم بعینی اس فعل یا اس کے کسی مناسب کو مقدم کریں تو مقدم کرنے کی وجہ سے وہ اس کو نصب دے، یہاں پر یہ نصب نہیں دے رہا۔ اب آگے آج کے سبق میں فَإِنْ قُلْتَ لَا يَنْحَصِرُ الْمُنَاسِبُ فِي اُذْهِبَ فَلْيُقَدِّرْ مُنَاسِبٌ آخر يَنْصِبُهُ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض ذکر کر کے اس کا جواب دیا۔ اعتراض یہ ہے کہ یہ معترض کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کہ آپ کہتا ہے کہ مناسب اس کا اذہبہ ہے اور اذہبہ جو ہے وہ اس کو نصب نہیں دے رہا، تو آپ ضروری تو نہیں ہے کہ اذہبہ کو ہی مقدر مانیں گے اور اذہبہ کو ہی مناسب سمجھتے ہیں، بلکہ مناسب تو اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اذہبہ کے علاوہ کسی اور مناسب کو تلاش کر لے اور اس کی وجہ سے ہم اس کو منصوب بنا لیں گے۔ لہٰذا اس کو دیکھ کر وہ فرماتے ہیں کہ چلو اب ایسے کر لو کہ یلابسو بنا لیتے ہیں یا پھر اذہبہ بنا لیتے ہیں۔ کیا بنا لیتے ہیں؟ یلابسو، جیسے پہلے بھی آپ لوگوں نے یلابسو کا لفظ نکالا، تو یلابسو نکالیں یا پھر کیا نکالیں؟ اذہبہ نکالے معلوم کے صیغہ کے ساتھ۔ اب یہاں پر پوری عبارت یوں ہو جائے گی زیدن یلابسہ الذہاب بہ، یا پھر یوں ہو جائے گا زیدن یلابسہ احد بالذہاب بہ، یا پھر یوں عبارت ہو جائے گی اذہبہ احد، زیدن اذہبہ احد، یہ عبارت پھر نکل جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کیا عبارتیں نکلیں گی بتاؤ؟ یلابسو نکالے اس مذکورہ عبارت میں تو کیا ہو جائے گا؟ یلابسو زیدن الذہاب بہ، یلابسو زیدن الذہاب بہ۔ اسی طرح اگلی عبارت جو ہو جائے گی یلابسو زیدن احد بالذہاب بہ، یہ وہی معنی ہے جو ذہب بہ کا معنی، وہی ذہب بہ والا معنی دینا ہے نا، زید ذہب بہ۔ تو زید ذہب بہ کا جب معنی ہم مکمل طور پر ادا کریں گے تو کیا عبارت بنے گی؟
یہ والی عبارت بنے گی زیدن یلابسہ الذہاب بہ، یا اب یوں کہہ دے زیدن یلابسہ احد بالذہاب، یا پھر یوں بنے گی عبارت کہ زیدن اذہبہ احد۔ یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر کی جگہ پر آپ زید لگا دیں تو یہ مفعول بہ بن جائے گا۔ عبارت کی سمجھ آ گئی مثال کیسے بنے گی؟ یلابس زیدن الذہاب بہ، یلابس زیدن احد بالذہاب بہ، اور اذہب زیدن، اذہب زیدن احد، یوں عبارت جو ہے وہ سب کی ہو جائے گی۔ یہ مفعول بہ کی جگہ پر ہم زید کو رکھ لیں گے اور اسی فعل کو جو اس کا مناسب ہے اس کے اوپر اس کو مسلط کر دیں گے۔ اب دیکھیں اس صورت میں یہ زید کو نصب دے رہے ہیں اور یہ اس کا مناسب بھی ہے، یلابسو ذہب بہ کا مناسب بنا لیا اپنی طرف سے، اور ذہب بہ کا ہم نے کیا بنایا؟ اذہبہ بنایا کہ چلو دونوں کا معنی ایک ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے یہ نصب بھی دے رہے ہیں، تو پھر تو اس کو ماضمرہ کے قبیل سے ہونا چاہیے، لیکن اس پر اعتراض آگے کر رہے ہیں کہ جی ایسے بھی ہم نہیں کر سکتے، یہاں یلابسو یا اذہبہ کو ہم مقدر نہیں مان سکتے۔ مقدر کیوں نہیں مان سکتے؟ مقدر نہ ماننے کی ایک اور وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جی جو موجودہ ہمارے سامنے جملہ ہے اس میں اس فعل کی نسبت، اس میں اس فعل کی نسبت، اس کا اسناد جس چیز کی طرف ہے، جب ہم محذوف نکالیں گے اس میں بھی اسناد اسی کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے اس کی مثال پڑھی ہے، زیدن ضربتہ، زیدن، اس کی پھر اصل کیا نکالی تھی؟ ضربتو، زیدن، تو زیدن ضربتہ میں ضرب والا فعل کس کی طرف منصوب ہے؟ اس کا اسناد ہے متکلم کی طرف، تو جب ہم محذوف فعل نکالیں گے اس کا کیا کس کی طرف ہو جائے گا؟ وہ بھی ضرب تو ہوگا، اس کا اسناد بھی متکلم کی طرف ہے، تو لہٰذا اس میں یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے کہ جو فعل ہم مقدر نکالیں گے اس کا اسناد بھی اسی چیز کی طرف ہونا چاہیے جس کا جو موجود ہے اس موجودہ کا جس کی طرف ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ذہب بہ میں اس ذہبہ کا اسناد ہے کس کی طرف ہو؟ زید کی طرف۔ کس کی طرف ہو؟ زید کی طرف۔ یہ بہ اس کا نائب فاعل بنے گا، اور ہو ضمیر سے مراد کون ہے؟ زید ہے، تو ذہبہ کا اسناد کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف۔ لہٰذا ان مثالوں میں دیکھیں، یلابسہ الذہاب بہ، یلابسہ احد، اذہبہ احد، اس میں پہلی جو مثال ہے یلابسہ الذہاب بہ، اس میں یلابسہ کا فاعل کون ہے؟ الذہاب ہے۔ دوسرے میں دیکھ لے یلابسہ احد، اس میں یلابسہ کا فاعل احد ہے، اذہبہ کا فاعل کون ہے؟ وہ بھی احد ہے۔ تو جو اصل مثال ہے اس میں جو موجودہ فعل ہے اس کا اسناد ہے زید کی طرف، اور جب ہم تقدیری عبارت نکالتے ہیں، جو افعال نکالتے ہیں، ان افعال کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ زید کے علاوہ کسی اور کی طرف۔ اور جب یہ ہم ماضمرہ کے قبیل سے مانتے ہیں، فعل کو مقدر مانتے ہیں، تو فعل کو مقدر ماننے کی صورت میں جو اتحاد فی الاسناد ہے اس کا ہونا ضروری ہے، اور یہ اتحاد فی الاسناد یہاں پر نہیں پایا جا رہا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بالکل واضح نکلا کہ جی زید ذہب بہ میں یہاں پر ہم نہ بعینہ ذہبہ کو مقدر کر سکتے ہیں، مسلط کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کے کسی مناسب کو، نہ اذہبہ کو، نہ اذہبہ کو، نہ یلابسو کو، ہم کسی کو بھی اس پر مسلط نہیں کر سکتے اس عنوان سے کہ یہ اس کو مفعول بہ ہونے کی وجہ سے نصب دے گا۔ تو جب یہ کوئی بھی صورت ممکن نہیں تو پتہ کیا چلا کہ جی یہ ماضمرہ کے قبیل سے نہیں ہے۔ جب ماضمرہ کے قبیل سے نہیں ہے تو پھر کیا بنائیں گے؟ پھر ہم اس کو مرفوع بنائیں گے مبتلا ہونے کی وجہ سے، لہٰذا زید مبتلا ہو جائے گا اور ذہب بہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اس کے لیے خبر کی جگہ پر دیکھ لیں۔ فَإِن قُلْتَ، پس اگر تم کہو لا ينحصر المناسب فی اذہبہ، مناسب تو اذہبہ میں منحصر نہیں ہے، فلیقدر مناسب آخر، بس کسی اور مناسب کو مقدر مان لیا جائے، ینصبہ ہو جس کو نصب دے، مثال کے طور پر یلابسہ او اذہبہ یا اذہبہ علی صیغۃ المعلوم، معلوم کے صیغہ سے، فیکون تقدیرہ، اب تقدیری عبارت پوری کیا بنے گی؟ تقدیری عبارت پوری یوں بنے گی کہ
زیدن یلابسہ الذہاب بہ، یا یوں عبارت بنے گی زیدن یلابسہ احد بالذہاب بہ، یا پھر یوں عبارت بنے گی اذہبہ زیدن اذہبہ احد۔ یہ جو ہو ضمیر ہے میں نے بتایا کہ ہو ضمیر کی جگہ پر ہم نے کیا لگانا ہے؟ زید لگانا ہے، تو پھر یہ اس کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، یوں عبارت بن جائے گی یلابس زیدن الذہاب بہ، یلابس زیدن احد بالذہاب بہ، اور یلابس اذہب زیدن، اذہب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یلابس زیدن الذہاب بہ، زید کے ملابس ہے اس کو کسی کا لے جانا، اس کا کسی کا اس کو لے جانا، یہ اس کے ملابس ہے۔ یا یلابس احد بالذہاب بہ، اس کا معنی دونوں کا کیا ہو جائے گا؟ ایک ہو جائے گا کہ کوئی بندہ ملابس ہے زید کے، اس کے ساتھ لے جانے کے ساتھ، اور آگے ہو جائے گا اذہبہ احد، اذہب زیدن احد، زید کو کوئی لے گیا۔ تو یہ اس کا ترجمہ وہ اس طرح جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اب اس کا جواب قلنا، ہم کہتے ہیں المراد بالمناسب، کہ جی مناسب سے مراد ما یرادف الفعل المذکورہ، جو فعل مذکور کے مرادف ہو، او یلازم ہو، یا اس کو لازم ہو، لیکن اتنی بات کافی نہیں ہے، کیا ہونا ضروری ہے؟ مع اتحاد ما اسند الیہ، اس چیز کے اتحاد کے ساتھ جس کی طرف اس کا اسناد کیا گیا ہے۔ فالاتحاد فیما ذکرتہ مفقود، لہذا اتحاد جو تم نے ذکر کیا ہے اس میں کیا ہے؟ مفقود ہے۔ جو تین مثالیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں ان میں اتحاد فی الاسناد موجود نہیں ہے، تو لہذا جب یہ معاملہ ہوا کہ جی نہ ہم فعل کو بعینی ہی مقدر کر سکتے ہیں، مسلط کر سکتے ہیں، نہ اس کے کسی مناسب کو مسلط کر سکتے ہیں، تو پھر کیا حکم ہے؟ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، پس جب معاملہ ایسا ہے فَالرَّفْعُ، پھر کیا ہے؟ رفع ہے۔ اذا کان الامر کذالک، یہ شرط ہے، فالرفع جزا کی جگہ پر واقع ہے، اور جزا پورا جملہ ہوتا ہے، جزا کیا ہوتا ہے؟ پورا جملہ، لہذا فالرفع تو پورا جملہ نہیں ہے، تو آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح فرمایا کہ فالرفع واجب بالابتداء، فالرفع کے بعد کیا عبارت نکالی ہے؟ واجب بالابتداء، الرفع مبتدا ہے، واجب بالابتداء یہ اس کے لیے خبر ہے، یہ پورا جملہ ہو جائے گا اور یہ جزا واقع ہو سکتا ہے۔ فالرفع، رفع مطلب رفع سے کیا مراد ہے؟ ای رفع زید، زید کا رفع، زید کا مرفوع پڑھنا، یہ مراد ہے مثال میں، یہ واجب ہے۔ ونصبہ غیر جائز، جب رفع واجب ہو جائے گا تو پھر نصب وہ ناجائز بن جائے گا۔ فلیس من باب الازمار، لہٰذا یہ باب ازمار علی شریطۃ التفسیر سے نہیں ہے، تو جب یہ اس کی جو ہے وہ قبیل سے ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ فکیف مما یختار فیہ النصب، تو جب یہ اس کی قبیل سے ہی نہیں ہے تو پھر نصب کا مختار ہونا کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اور نصب کا مختار ہونا تو کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ تو ما عضمرہ کا جو مثال بنے اس کے لیے ہے، جب اس کا ما عضمرہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر نصب کے مختار ہونے والی بات بھی یہاں پر نہیں پائی جا سکتی۔ تو یہ ایک مثال دی، اس کے بارے میں یہ کچھ وضاحتیں آپ لوگوں نے پڑھ لی، چلو کھڑے ہو جاؤ سارے۔ وَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور صورت بیان فرمائی ہے اعراب کی جس میں رفع پڑھنا واجب ہے، وہ اس کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ ایک اعتراض کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں، مطلقاً اس کا اعراب بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ جی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کل شیء یا کل شیء فعلوہ فی الزبر، کل شیء فعلوہ فی الزبر، اس میں کل شیء فعلوہ فی الزبر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ما قبل والی مثال ما عضمرہ کی قبیل سے نہیں ہے، اسی طرح یہ مثال بھی ما عضمرہ کی قبیل سے نہیں ہے۔ مثال کیا ہے؟ اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ کل شیء فعلوہ فی الزبر کو اگر ہم ما عضمرہ کی قبیل سے مان لیں تو ما عضمرہ کی قبیل سے ماننے کی صورت میں کیا ہوگا؟ کل شیء پھر پڑھیں گے، کل پر نصب پڑھیں گے، یہ مفعول بھی ہوگا، اور یہ جو فعلو ہے یہی فعلو اس سے پہلے مقدر مانا جائے گا، تو جب ہم اس کو مقدر مانیں گے تو پوری عبارت کیا ہو جائے گی؟ فعلو کل شیء فی الزبر، فعلو
یہ دوسرا فعلوہ تو پہلے والے کی تفسیر کر رہا ہے نا، تو جب اس کو ذکر کریں گے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب پوری عبارت کیا نکلے گی؟ جب ہم اس کو ماضمرہ کی قبیل سے مان لیں تو عبارت بنے گی فعلوا کل شیء فی الزبر، فعلوا کل شیء فی الزبر۔ اب اس میں دیکھ لیں یہ صورت ہے وہ جب ہم اس کو ماضمرہ کی قبیل سے مان لیں، جب اس کو ہم ماضمرہ کی قبیل سے مان لیں تو عبارت کیا نکلے گی پوری؟ بولیں فعلوا کل شیء فی الزبر۔ اور جب یہ ترکیب نکالیں گے، یہ اعراب نکالیں گے تقدیری، تو پھر اس کی ترکیبی صورت دو ہو سکتی ہیں۔ اس میں ترکیبی احتمال پر کتنے ہو سکتے ہیں؟ دو۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ جو فی الزبر ہے فعلوا کے یہ متعلق ہو جائے گا، اور یوں عبارت ہو جائے گی فعلوا فی الزبر۔ فی الزبر کو ہم کس کے متعلق کر لیں؟ فعلوا کے متعلق کر لیں، فعلوا فی الزبر کل شیء۔ اس میں ایک خرابی لازم آ رہے گی، وہ کیا خرابی لازم آئے گی؟ ترجمہ دیکھو، فعلوا فی الزبر، زبر سے مراد اعمال کی صحیفہ ہیں، زبر سے مراد اعمال کے کیا ہیں؟ صحیفے ہیں۔ اب ترجمہ کرے فعلوا فی الزبر کل شیء، ترجمہ کرو انہوں نے اعمال کے صحیفوں میں اپنے تمام اعمال کیے ہیں۔ ہم صحیفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بولو ہم صحیفوں میں بیٹھ کے اپنے کام کر رہے ہیں یا ہم دنیا میں کام کر رہے ہیں اور صحیفوں میں جا کر فرشتے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ درج کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم یوں عبارت نکالے کہ فعلوا کل شیء فی الزبر، اور فی الزبر کو ہم متعلق کر لے کس کے؟ فعلوا کے، تو معنوی فساد لازم آتا ہے۔ معنوی فساد کیا ہے؟ معنوی فساد یہ ہے کہ ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ انہوں نے صحیفوں میں اعمال کیے، حالانکہ یہ واقعی کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ صحیفوں میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ اپنا عمل جو ہے وہ دنیا میں کرتے ہیں، اور صحیفوں میں فرشتے ان کے اعمال کو صرف درج کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلی ترکیب میں معنی فاسد ہوا، اور یہ کون سی صورت میں ہوا؟ جب ہم اس کو ماضمرہ کی قبیل سے مان لیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایسے کر لیں کہ جی فعلوا کل شیء فی الزبر، فعلوا کل شیء فی الزبر، اگر ہم ایسے کر لیں کہ یہ جو فی الزبر ہے اس کو فعلوا کے متعلق نہ کریں، اس کو فعلوا کے متعلق نہ کریں، بلکہ اس کو صفت بنائے شیء کے لیے۔ عبارت کو سمجھے، فعلوا کل شیء فی الزبر، فعلوا کل شیء فی الزبر، تو یہ جو فی الزبر ہے اس کو ہم صفت بنائے کس کے لیے؟ شیء کے لیے، اور پھر شیء مضاف الیہ ہے کل کے لیے، اور پھر وہ آگے فعلوا کے لیے مفعول بہ بنے گا۔ اب ترجمہ دیکھ لی کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے کیا، انہوں نے کیے، فعلوا کل شیء، انہوں نے کیے وہ تمام کام جو صحیفوں میں ہے، انہوں نے کیے وہ تمام کام جو صحیفوں میں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اس سے یہ ایک مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جی ان کے اعمال پہلے سے ہی صحیفوں میں درج تھے، ان درج شدہ کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کے اعمال کیے۔ ترجمے ترکیب سے جوڑ ہے نا کہ نہیں ہے؟ فعلوا کل شیء فی الزبر، فعلوا کل، انہوں نے کیے ہاں وہ تمام چیزیں، فی الزبر، فی الزبر کو ہم شین کی صفت بنا رہے ہیں، وہ تمام اعمال، وہ تمام چیزیں جو صحیفوں میں ہیں انہوں نے وہ کام کیے۔ اس سے کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پہلے صحیفوں میں درج شدہ اعمال ہیں، اور پھر ان اعمال کو سامنے رکھ کر انسانوں کے دنیاوی اعمال ہیں، اور یہ بھی واقعے کے خلاف ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ واقعے کے خلاف ہے۔ واقعے کے خلاف کیسے ہے کہ جی انسان عمل کرتا ہے اور عمل کرنے کے بعد اس کو صحیفوں میں درج کر لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے تو ترکیب تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں خرابی
یہ والی لازم آ رہی ہے کہ جو معنی مقصودی ہے وہ فوت ہو جائے گا. جو معنی مقصودی ہے وہ کیا ہے؟ ان کو ڈرایا جا رہا ہے. اس آیت سے مراد کیا ہے؟ یہ جو قرآن پاک کی جو ہے آیت ہے فعلوا کل شیء فعلوہ فی الزبر، اس سے انسانوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جی جو تم کر رہے ہو، ہاں، کل صغیر و کبیر مستتر، جو تم چھوٹی بڑی حرکت جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہ تمام حرکات، وہ تمام اقوال افعال تمہارے درج کیے جا رہے ہیں، اس کا تم لوگوں نے حساب دینا ہوگا. یہ ڈرایا جا رہا ہے. یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ ڈرایا جا رہا ہے. لہٰذا یہ مقصد ہے اس آیت کا. یہ تو پھر وہ ڈر ہی ختم ہو جائے گا کہ جی پہلے سے ایک تحریر لکھ دی گئی ہے، ہدایت نامے دیے گئے ہیں کہ اس وقت پڑھنا ہے، اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت بیٹھنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اور اس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے. تو یہ تو ایک روٹین کو بتایا جا رہا ہے. پھر تو وہ جو اعمال کا خوف دلایا جا رہا ہے، ڈر دلایا جا رہا ہے کہ نیک اعمال کرو، برائی نہ کرو، تمہارا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے، وہ والی بات ہی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو مقصودی معنی تو یہ ہے. مقصودی معنی کیا ہے؟ ان کو ڈرانا، ان کو بتانا مقصود ہے کہ جی تمہارے اعمال، وہ اس کا جو ہے اس کی نگرانی جو ہے وہ جاری ہے، لہٰذا تم اپنے اعمال کو صحیح کر کے کرو. اگر دوسری صورت لے لے تو یہ والا معنی ختم ہو جائے گا. تو اگر یہ والی صورت لیتے ہیں تو یہ بھی معنی کیا ہے؟ خرابی ہے، اور معنی جو مقصود ہے وہ فوت ہو جائے گا. تو اگر ہم اس کو منسوب بنائیں تو منسوب بنانے کی صورت میں دو طرح سے اس کا جوڑ ہو سکتا ہے. دونوں اعتبار سے خرابی ہے. دونوں اعتبار سے کیا ہے؟ تو فعلوا کل شیء فی الزبر میں پہلی ترکیب یہ ہے کہ جی ہم فی الزبر کو کس کے متعلق کر لیں؟ فعلوا کے پھر خرابی یہ لازم آئے گی کہ جی یہ بات ثابت ہوگی کہ ان کے اعمال کا محل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صحیفے ہیں، حالانکہ غلط ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم فی الزبر کو فعلوا کے متعلق نہ کریں، شیء کے لیے صفت بنا لے. پھر ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ جی انہوں نے وہ تمام کام کیے جو صحیفوں میں موجود ہیں. تو اس سے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ پہلے صحیفے بنائے گئے ہیں، بعد میں انسانوں کے اعمال اس کے مطابق جو ہے وہ کروائے گئے ہیں. تو یہ بھی معنی مقصود کے خلاف ہے. یہ خرابی کب لازم آئے گی؟ جب ہم اس کو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کے قبیل سے مان لیں. لہذا اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس سے بچنا ضروری ہے، اس سے بچنا واجب ہے. لہذا اس وجہ سے اس خرابی سے بچنے کے لیے ہم اس کو وہ نصب دیتے ہی نہیں ہیں، بلکہ کیا دیتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں. اور رفع دے کر جو ہے وہ کل شیء جو ہے اس کو ہم مبتلا بنا لیتے ہیں، فعلوہ اس کی صفت بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور فی الزبر کو ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اس کی خبر بنا لیتے ہیں. کل شیء فعلوہ، وہ تمام کام جو انہوں نے کیے، ثابت فی الزبر، وہ صحیفوں میں ثابت ہے، وہ صحیفوں میں ثابت ہو رہے ہیں. کل شیء فعلوہ، یہ فعلوہ اب اس ترکیب میں کیا ہوگا؟ یہ شیء کی صفت ہے. کل شیء فعلوہ، اب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہر وہ کام جو انہوں نے کیا، ثابت فی الزبر، وہ کیا ہے؟ وہ کہاں پر ہے؟ وہ صحیفوں میں ثابت ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. تو یہ بالکل وہ موقع محل کے مناسب ہو جائے گا. دیکھو وقضا، اور اسی طرح ای مثل ازید ذہب بہ، یعنی ازید ذہب بہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان ہے وکل شیء فعلوہ فی الزبر، وکل شیء فعلوہ فی الزبر. تو یہ تو اس کی بنیادی اس کا مسئلہ ہوا کہ میں نے بتایا کہ جی یہ بھی ایک مستقل اعراب ہے رفع کے واجب ہونے کا. اس کو ہم بطور اعتراض کے بھی لے سکتے ہیں. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے پہلے یہ پڑھ لیا تھا کہ یہاں پر یہ کل شیء یہ عوامل لفظیہ سے خالی ہے، ٹھیک ہے، یہ مبتدا، اور فعلوہ فی الزبر، فعلوہ بھی اس کے متعلق ہو جائے گا اور فی الزبر اس کی خبر بن جائے گی. تو مطلب یہ مبتدا بن سکتا ہے، رفع پڑھنا جائز ہے. جب یہ کل شیء فعلوہ فی الزبر ما اضمرہ کی صورت پر واقع ہے تو نصب بھی جائز ہونا چاہیے، اس کی صورت پر واقع ہے. آپ لوگوں نے رفع کے مختار ہونے کی ایک صورت کیا پڑھی تھی کہ جی دونوں طرف سے دلیل جو ہے وہ جواز کی موجود ہے، اور کسی ایک طرف جو ہے وہ رفع کے مختار ہونے کی بھی دلیل موجود ہے. تو یہاں یہ ما اضمرہ کی شکل پر واقع ہے، مطلب نصب بھی پڑھ سکتے ہیں. عوامل لفظیہ سے خالی مطلب اس کو مبتلا بھی بنا سکتے ہیں.
لیکن اگر مبتدا بنائیں گے کوئی عبارت محذوف نہیں نکالنی پڑے گی، اور اگر اس کو ہم اگر منصوب بناتے ہیں تو پورا فعل یہاں پر محذوف نکالنا پڑے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تو رفع کے مختار ہونے کی دلیل ہے، تو رفع یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ مختار ہونا چاہیے۔ جب مختار ہوگا تو نصب بھی جائز ہونا چاہیے، جب کہ اس کو کیا پڑھا جا رہا ہے؟ رفع وجوبی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کو کس کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے؟ رفع وجوبی کے ساتھ، تو یہ تو آپ کے قاعدے کے خلاف ہو جائے گا۔ اس کا جواب دیا کہ نہیں جی، یہ ما عضمرہ کی قبیل سے بن ہی نہیں سکتا، یہ ما عضمرہ کی قبیل سے بن ہی نہیں سکتا، اس وجہ سے اس کا حکم یہ ہے کہ رفع پڑھنا اس کے اوپر واجب ہے۔ یہ وہ اعتراض والی شکل ہو جائے گی۔ دیکھیں وقضا ای مثل ازید ذہب بہ، اسی طرح یعنی ازید ذہب بہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان بھی ہے وکل شیء فعلوہ فی الزبر۔ زبر سے کیا مراد ہے؟ آگے اس کی وضاحت فرمائی ای فی صحائف اعمالہم، کہ زبر سے مراد اعمال کے صحیفے مراد ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی ماقبل کی طرح فہو لیس من باب الاضمار علی شریطۃ التفسیر، یہ اضمار علی شریطۃ التفسیر کے قبیل سے نہیں ہے۔ لأنہ لو جعل منہ لصار التقدیر، اس لیے کہ اگر اس کو اس سے بنا لیا جائے تو تقدیری عبارت جو ہو جائے گی فعلوا کل شیء فی الزبر، فعلوا فقولہ فی الزبر۔ اب وہ فی الزبر کی دو ترکیبوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مصنف کا یہ قول یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فی الزبر ان کان متعلقا بفعلوا، اگر ہم اس کو فعلوا کے متعلق کریں تو فسد المعنی، تو معنی فاسد ہو جائے گا۔ لأن، اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے آ گئی، لأن صحائف اعمالہم، اس لیے کہ ان کے اعمال کے صحیفے لیست محلا لفعلہم، یہ ان کے فعل کے لیے محل، لأنہم لم یوقعوا فیہا فعلا، اس لیے کہ انسانوں نے تو اعمال کے صحیفوں میں کوئی کام واقع نہیں کیا، بل الکرام الکاتبون، بلکہ کرام الکاتبون اوقعوا فیہا کتابت افعالہم، انہوں نے اپنے افعال کی کتابت اس میں واقع کی ہے، ان کے افعال کا لکھنا اس میں واقع کیا ہے۔ ایک ترکیب یہ ہو گئی۔ دوسری ترکیب وَإِن كَانَ صِفَةً لِشَيْءٍ، اگر ہم فی الزبر کو کیا بنا لیں؟ شیء کی صفت بنا لے، مع انہ خلاف ظاہر الآیہ، باوجود اس کے کہ یہ آیت کے ظاہر کے کیا ہے؟ آیت کے ظاہر کے خلاف ہے۔ درمیان میں وہ فعلوا آ رہا ہے، آیت میں جو موجودہ الفاظ ہیں اس میں شیء اور فی الزبر کے درمیان کیا آ رہا ہے؟ فعلوا کا فاصلہ آ رہا ہے، اور موصوف اور صفت میں عام طور پر فاصلہ نہیں ہوتا، تو فرماتے ہیں مع انہ خلاف ظاہر الآیہ، کہ جی آیت کے ظاہر کے بھی کیا ہے؟ خلاف ہے موصوف اور صفت بنانا، لیکن چلو ہم بنا لیں، تو فرماتے ہیں فات المعنی المقصود، پھر مقصودی معنی جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اذ المقصود، اس لیے کہ مقصود یہ ہے ان کل شیء، کہ ہر وہ چیز ہوا مفعول لہم، جو ان کی ہوئی ہے، کائن فی الزبر، وہ صحیفوں میں ہے، مکتوب فیہا، اس میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ موافق ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے وکل صغیر و کبیر مستتر، یہ تو مقصودی معنی ہے، لیکن آیت سے اس صورت میں کیا لازم آئے گا؟ لا ان کل شیء، یہ بات نہیں کہ ہر وہ چیز جو اعمال کے صحیفوں میں ہو مفعول لہم، وہ ان کا کیا ہوا ہے، کہ پہلے سے صحیفوں میں ہے بعد میں وہ کر رہے ہیں، یہ معنی ثابت آ رہا ہے، اور یہ والا معنی مقصود فالرفع لازم، لہذا رفع پڑھنا لازم ہے، علی ان یکون کل شیء مبتدا، کہ جی یہ جو کل شیء ہو یہ مبتدا بن جائے، والجملۃ الفعلیۃ صفۃ لشیء، اور فعلوہ کا جو کلمہ ہے یہ شیء کے لیے صفت ہے، والجار والمجرور، اور فی الزبر کا جو جار اور مجرور ہے فی محل الرفع، یہ محل رفع میں ہے، علی انہ خبر المبتدا، اس طور پر کہ یہ مبتدا کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو پوری تقدیری عبارت جو بن جائے گی کل شیء ہوا مفعول لہم، ہر وہ چیز جو ان کی ہوئی ہے، ثابت فی الزبر، وہ صحیفوں میں جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے، بحیث، اس طور پر لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ وہ نہ تو کوئی چھوٹی چیز کو چھوڑ رہا ہے نہ ہی کسی بڑی چیز کو چھوڑ رہا ہے، سارا اس میں جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔